رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر چیز کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہے نکاح کی سنتیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی سنتیں بتائی ہیں اور وہ یہ ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ 4 چیزیں تمام انبیاؤں کی سنت ہے: نکاح، حیا، عطر اور مسواک۔ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ دوسرا ہے صاحب استطاعت کو نکاح کرنا سنت ہے، اور تیسرا ہے نکاح کے لیے دیندار عورت کو ترجیح دینا۔ نکاح کے لیے دیندار عورت کو ترجیح دینا۔ چوتھا ہے نکاح کے لیے کنواری عورت کو ترجیح دینا، اور 5واں ہے کہ اگر نکاح میں دین کے بجائے دولت اور حسن و جمال کو ترجیح دی جائے گی تو دنیا میں فساد پھیلے گا۔ 6واں ہے کہ دینداری اصل ہے، اسی کے ساتھ مال و دولت اور خاندانی شرافت اور حسن و جمال بھی ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر ہے اس کے بعد نکاح آدھا دین ہے۔ نکاح محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نوا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اگر گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نکاح میں بہت جلدی کرنا۔ اگر نکاح میں باپ نے کوتاہی کی اور لڑکا یا لڑکی سے گناہ ہو گیا تو اس کے باپ پر بھی گناہ ہوگا۔ 10واں نمبر ہے اپنی مخطوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا، یعنی جس سے نکاح ہو رہا ہے اسے دیکھنے کی اجازت ہے اسلام میں۔ اور 11واں ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں تو نکاح کے لیے ان کی رائے لینا اور ان کی مناسبت کا خیال رکھنا، اس کی بھی اجازت ہے اسلام میں۔ اور 12 ہے کہ نیک بخت عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، یعنی اگر عورت نیک ہے تو دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے وہ۔ اور اس کے بعد ہے کسی کی مخطوبہ کو پیغام نہ دینا، یعنی اگر کسی کی منگنی ہو چکی ہے اس کو پیغام نہ دینا، البتہ جب اس کی منگنی کا سلسلہ ختم ہو جائے تب دوسرے کا پیغام دینا جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد نکاح بابرکت وہ ہے جس میں سادگی ہو۔ نکاح بابرکت وہ ہے جس میں سادگی ہو، ہنگامہ اور زیادہ تکلفات نہ ہو۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت سادگی سے نکاح ہوا کرتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے تھے اور بہت مالدار صحابی ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں نکاح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں فرمائی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ دیکھ کر پوچھا کہ کیا نکاح کر لیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ بکری ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے غریب سے غریب آدمی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے محروم نہیں فرمایا۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں تھی، تو جو قرآن یاد تھا وہی اپنی بیوی کو سکھا دیں، اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا سستا کر دیا تھا تو پھر زنا ختم ہو گیا تھا۔ آج مسلم معاشرے میں نکاح مہنگے ہو گئے ہیں تو زنا سستا اور عام ہو گیا ہے، لہٰذا یہ زنا عام کا وبال نکاح مہنگا کرنے والوں پر پڑ سکتا ہے۔ نکاح مسجد میں کرنا اور نکاح کا اعلان کرنا سنت ہے۔ جب جان بوجھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سادگی کے ساتھ نکاح کی توفیق عطا فرمائے اور رسوم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے، اور پھر ہے جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب ہے۔ پھر ہے مہر زیادہ نہ بڑھانا بلکہ حسب استطاعت مہر مقرر کرنا۔ نکاح کے بعد لوگوں کے لیے یہ دعائیں کلمات کہنا مستحب ہے: بارک اللہ و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ نکاح کے بعد چھہارے یا کھجور بانٹنا۔
یہ چند سنتیں ہیں نکاح کرنے کی. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی اور زندگی میں سکون ہوگا.